الحمد للہ الملک الجبار الواحد القہار واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار وصلی اللہ علی النبی المصطفى المختار وعلى آلہ وصحبہ الاخیار اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ رب العزت کی توفیق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر مشتمل جس کتاب عمدۃ الاحکام کو ہم نے پڑھنے کا ارادہ کیا تھا، اس کی کتاب الایمان والنذور کے اندر آج ہم باب القضاء کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو امام صاحب نے کتاب الایمان کے اندر ہی اس چیپٹر کو رکھا باب القضاء، اور بعض اس کتاب کے نسخوں کے اندر اس کو کتاب القضاء بھی کہا گیا، مطلب یہ الگ سے ایک بک ہے جس کا ٹاپک ہے جی قضاء کا چیپٹر، یعنی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فیصلے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے۔ قضاء کا لفظ عربی زبان کے اندر کوئی کام مکمل کرنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جس طرح کہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ، جب تم نماز کو پورا کر لو۔ کسی کام سے فارغ ہونا بھی کہ اللہ رب العزت جب آسمانوں کی تخلیق فرما چکے فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فی یومین، تو اللہ نے 2 دنوں میں 7 آسمانوں کی تخلیق سے اللہ فارغ ہوئے۔ فارغ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو شرعی معنی اگر قضاء کا دیکھا جائے تو وہ ہے فیصلہ کرنا اور اس فیصلے کو لازم قرار دینا، فیصلہ کرنا اور اس کو الزام، مطلب اس کو لازم قرار دینا۔ کوئی بھی جو جھگڑے ہیں یا اختلافات ہیں ان کا فیصلہ کرنا اور پھر اس فیصلے کو لازم قرار دینا۔ لازم قرار دینے کا تعلق اس وجہ سے علماء کرام نے کہا تعریف کے اندر کہ فتویٰ اور قضاء میں یہ فرق ہے کہ فتوے کے اندر مفتی لازم قرار نہیں دیتا فیصلے کو، جبکہ قضاء کے اندر جو قاضی ہوتا ہے جب اس کے پاس 2 جھگڑا کرنے والوں کا فیصلہ لایا جاتا ہے تو اس کے ذمہ یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ نہ صرف ان کو شرعی حکم بتائے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ان پر لازم کرے کہ آپ نے اب یہ فیصلہ ماننا بھی ہے۔ مطلب یہ نہیں ہوتا کہ شریعت اسلامیہ میں کہ جو شرعی قاضی ہے اس کے پاس چلے جائیں اور پھر قاضی صاحب کو کہا جائے کہ ان دونوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے، اور پھر فیصلہ کیا جائے تو جس فریق کو خسارہ یا نقصان ہو وہ کہ میں نہیں مانتا۔ شریعت میں یہ نہیں ہوتا۔ جب ایک دفعہ آپ قاضی کے پاس چلے گئے تو اب ماننے کے علاوہ آپ کے پاس سیکنڈ آپشن کوئی نہیں ہے، اور قاضی کے ذمہ یہ لازم ہے کہ وہ شرعی فیصلہ کرے، قرآن و سنہ کے دلائل کو رکھ کے اس میں کسی کے ساتھ ظلم نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیک وقت مفتی بھی تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام قاضی بھی تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام امام بھی تھے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام خطیب بھی تھے۔ ایٹ اے ٹائم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارے فرائض سر انجام دیتے۔ جنگ کا موقع ہوتا تو آپ سپہ سالار بھی تھے، جنگ کی گر بھی صحابہ کو سکھلاتے۔ چونکہ آپ نبوت و رسالت سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے شعبے سے منسلک رہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو بازار اور منڈیوں کے داؤ پیچ تھے اس پہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عبور تھا، اور ہم پیچھے پڑھ بھی چکے ہیں کتاب البیوع وغیرہ میں۔ تو اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلے کرنے کا بھی اللہ رب العزت نے خاص ملکہ عطا کیا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مختلف افراد اپنے فیصلے لے کر تشریف لایا کرتے ہیں۔ یہاں پر جو حدیث لے کر آئے ہیں امام صاحب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، بڑی پیاری حدیث۔ اس حدیث کی اہمیت سن لیجئے کہ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب سنن ابی داؤد کو لکھا، اس میں 4000 سے زائد احادیث ذکر کی، اور پھر کہنے لگے کہ جب میں نے 4000 احادیث کو سے زائد، تقریباً 4400 سے بھی زائد احادیث ہیں، جب میں نے 4400 سے زائد احادیث کو ذکر کر دیا اس کتاب میں،
تو مجھے پھر معلوم ہوا کہ ان 4000 سے زائد احادیث کا دار و مدار صرف 4 احادیث پر ہے، اونلی 4 احادیث. اور وہ 4 احادیث کون سی ہیں جی؟ سب سے پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، دوسری حدیث یہ جو آپ کے سامنے ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، تیسری حدیث ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات، چوتھی حدیث لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کوئی تم میں سے مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتے. تو میں نے دیکھا کہ ان 4000 سے زائدہ حدیث کی بنیاد ان 4 حدیث پر ہے، تو مطلب یہ ان 4 میں سے ایک حدیث ہے. بعض علماء کرام سے یہ پوچھا گیا کہ اگر پوری شریعت کا دار و مدار 2 احادیث پر ہو تو وہ کون سی ہیں؟ انہوں نے کہا ایک انما الاعمال بالنیات اور ایک من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد یا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. یہ 2 حدیث کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ دیکھیے، انما الاعمال بالنیات کا تعلق ہے اخلاص کے ساتھ، یعنی جو عمل کرنا ہے وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کرنا ہے، اخلاص کے ساتھ کرنا ہے، اس کو خالص کرنا ہے اللہ کے لیے. اور کرنا کیسے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق. تو جس نے کوئی ایسا کام کیا جو ہمارے طریقے کے مطابق نہیں ہے اس کا وہ کام مردود ہے. فہو رد، رد بمعنی مردود. تو یہ اس حدیث کی اہمیت ہے، اتنی اہم ترین حدیث ہے یہ، یعنی جس پر علماء کرام نے شریعت اور دین کی عمارت کو کھڑا کیا کہ تمام حدیث کی بنیاد ان چند حدیث پر ہے، ان میں سے کی ہے. اور روایت ہے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا، من احدث جس نے اضافہ کیا. جو آپ خطبے میں سنتے ہیں نا کل محدثۃ بدعہ، وہ اصل میں محدثہ ہوتا ہے گڑی گئی چیز، اضافہ کی گئی چیز. محدثہ، احدثہ سے ہی اسم مفعول محدث اور مؤنث محدثہ، اسی سے فعل ماضی ہے کہ من احدث جس نے اضافہ کیا، کوئی نئی چیز تراش لی، فی امرنا ہمارے اس معاملے میں، ھذا اس، فی امرنا ھذا ہمارے اس معاملے میں، ما لیس منہ جو کہ اس میں سے نہیں ہے، منہ میں ہو تو میر ہے امر کی طرف، یعنی جو اس معاملے میں سے نہیں ہے، فہو رد تو اس کا وہ کام مردود ہے. رد بمعنی مردود، اس کا وہ کام کیا ہے جی؟ مردود ہے. حدیث کی شرح کی طرف آئیے، دیکھیں من جو کوئی بھی ہو، جو بھی، عربی میں کہتے ہیں کائن من کان، جو مرضی ہو، کوئی عالم ہے بڑا یا اس کا حسب نسب بڑا بلند ہے، جو کوئی بھی ہے، اگر ہمارے اس دین کے معاملے میں، یعنی من کے اندر عموم ہے، اینی ون، جو کوئی بھی. اب جو دوسری چیز ہے نا احدثہ، تو خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ کل محدثۃ بدعہ، ہر نئی چیز گھڑی گئی دین کے اندر اضافہ بدعت ہے. وکل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت گمراہی ہے. وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے. تیسری چیز جو ہے نا اس حدیث میں، امرنا ھذا، ہمارے اس دین کے معاملے میں، دین کے معاملے میں. وہ آپ نے کلپ سنا ہوگا نا کہ ایک مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں بعض لوگ ہر وقت کہتے رہتے ہیں بدعت بدعت بدعت، تو اگر ایسی بات ہے تو پھر تو بریانی کھانا بھی بدعت ہوا. سنا آپ نے یا نہیں؟ کہتے ہیں یہ جو آپ نے ٹوپی پہنی یہ بھی بدعت ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ایسی نہیں تھی. اچھا جو آپ نے لباس پہنے ہیں یہ بھی بدعت ہے، ایسے کہتے ہیں نا؟ نہیں، بدعت کے بارے میں شریعت کا قاعدہ و رسول یاد رکھیے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتا دیا، فی امرنا ھذا، ہمارے اس دین کے معاملے میں. دنیا معاملات 2 طرح کے، ایک دینی اور ایک دنیاوی.
یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا، کھانا پینا یا لباس، اس کا تعلق دنیاوی امور کے ساتھ ہے. اور ایک قاعدہ لکھ لیجئے اپنے دماغوں میں، دین کے معاملات میں ثبوت چاہیے، ثابت ہے یا نہیں ہے تو ہم نہیں کریں گے، اور اگر ثابت ہے تو کریں گے. دنیا کے معاملات میں منع چاہیے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لباس سے منع کیا تو منع ہے، باقی سب جائز ہے. اگر شریعت نے اس کھانے سے منع کیا تو منع ہے، باقی سب کھانے جائز ہیں. شاید قیامت تک کوئی نئی بھی کھانے کی چیزیں دریافت ہوتی رہیں، ایجاد ہوتی رہیں، سب کچھ جائز ہے سوائے اس کے جس کو شریعت نے منع قرار دے دیا قرآن و سنہ میں. سمجھا کہ نا؟ تو یہ یاد رکھیے گا، کوئی اس طرح سے گمراہ کرنے کی کوشش نہ کرے کہ دنیاوی معاملات بتا کر دینی معاملات میں کسی بدعت کے ثابت ہونے پر وہ دلیل لے کر آ جائے. ایک مولانا صاحب سے ایک دفعہ میری بات ہوگی، مجھے یاد ہے سعودی عرب کے اندر، تو وہ اسی چیز پر بزید تھے کہ یہ بدعات نہیں ہے، چاہے وہ آپ کی عید میلاد النبی ہے یا دیگر کوئی بھی مرنے کے بعد مختلف طرح کی رسم و رواج کی جاتی ہے، یہ سب بدعات نہیں ہیں، یہ تو اچھی چیزیں ہیں. پھر میں نے ان سے یہ پوچھا کہ مجھے یہ بتا دیجئے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں کہا کرتے تھے کہ دین کے اندر اضافہ گمراہی ہے، گمراہی بدعت ہے، بدعت دین کے اندر اضافہ بدعت ہے، بدعت گمراہی ہے، گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے، پھر وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو، امت کو بدعت سے ڈرا کر گئے، وہ کیا ہے؟ کوئی ایک چیز بتا دیجئے کہ یہ کام بدعت ہے، کوئی ایک چیز امت کے اندر جو ہو. وہ خاموش ہو گئے، کافی دیر سوچتے رہے. وجہ یہ تھی کہ اب اگر وہ کسی بھی عمل کو بدعت کہتے ہیں نا تو وہ بالاولا ان کے اندر پایا جا رہا تھا، تو کس طرح کسی چیز کو بدعت کہہ سکتے تھے؟ کافی دیر سوچا اور پھر خاموش ہو. تو یہ بدعت کے بارے میں یاد رکھیے گا، بدعت کا تعلق دینی امور کے ساتھ ہے، نیکی ثواب ان چیزوں کے ساتھ ہے، دنیاوی امور کے ساتھ نہیں ہے. لباس، کھانا پینا، رہن سہن سب کچھ جائز ہے سوائے ان کے جن سے شریعت نے منع کیا. تو یہ قاعدہ آپ کو یاد رہے گا نا انشاءاللہ. دینی امور میں ثبوت کی دلیل مانگتے ہیں. آپ کو یہ نہ کہنا شروع کر دے کہ دیکھیں یہ جو عید میلاد ہے آپ کہہ رہے ہیں یہ منانا جائز نہیں ہے، حالانکہ یہ بتائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں منع کی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نا منع کا نہیں دیکھا جائے گا، جب آپ کسی چیز کو ثواب کہیں گے تو اس کا ثابت دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ثواب کا کام کیا یا نہیں کیا. تو دینی امور منع کی دلیل مانگتے ہیں دنیاوی امور میں. اگر کوئی آ کر مجھے کہتا ہے یہ لباس پہننا جائز نہیں ہے تو میں اسے کہوں گا میرے بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا شریعت میں کہاں پر منع کی دلیل ہے؟ یاد رہے گا نا انشاءاللہ. تو اس فرق کو سمجھیے، یہ فرق انشاءاللہ ہمیں بالکل صراط مستقیم پر رکھے گا. ہمیں جب بدعت کی، سنت کی اور صحیح طریقے کی اور گمراہی کی تعریف پتہ ہوگی، فرق پتہ ہوگا، تو انشاءاللہ ہم گمراہیوں سے بچ سکیں گے. وہ جس طرح حضرت حذیفہ آئے نا، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر کوئی آپ سے آ کر فضیلتوں کے بارے میں پوچھتے ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ آ کے پوچھتے ہیں افضل اعمال بتائیے، ثواب والے اعمال بتائیے، سب سے خیر والے اعمال. کہتے ہیں میں ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھتا کہ مجھے شر بتائیے. کیوں؟ مخافۃ ان یدرکنی، اس ڈر سے کہ کہیں شر میرے تک نہ پہنچ جائے. بدعات کے بارے میں بھی علم حاصل کیجئے، اس ڈر سے کہ کہیں ہم یا ہماری نسل بدعات میں مبتلا نہ ہو جائے. صرف توحید نہ سیکھیے، شرک کے بارے میں بھی علم حاصل کیجئے تاکہ ہم اپنی نسلوں کو شرک سے بچا سکیں. تو یہ قاعدہ امید ہے آپ کو یاد رہے گا. اور وفی لفظ، ایک حدیث کے اندر لفظ یہ ہے کہ من عمل عملا، جس نے کوئی ایسا عمل کیا لیس علیہ امرنا، کہ اس کے اس عمل پر ہمارا معاملہ نہیں ہے، مطلب ہمارا دین کا معاملہ، یہ جو ہمارا دین ہے، شریعت ہے، یہ اس کے عمل کے مطابق نہیں ہے، فہو رد، تو وہ اس کا عمل مردود ہے. رد بمعنی مردود. بعض علماء نے کہا نا یہ فہو رد ان سے کون مراد ہے، عمل مراد ہے یا بندہ مراد ہے؟ تو درست جواب یہ ہے کہ دونوں مراد ہیں. مردود مطلب اس عمل کو بھی رد کر دیا جائے گا، ریجیکٹ کر دیا جائے گا، اور اس بندے کی بھی مذمت کی جائے گی کہ آپ دین کے اندر اضافہ کریں، نعوذ باللہ من ذالک.
دین کے اندر اضافہ کرنے کا شارٹ کٹ مطلب یہ ہے، بدعت کا انتہائی مختصر انداز میں مطلب یہ ہے، جیسے کہ وہ امام مالک نے فرمایا تھا کہ جس نے یہ سمجھا کہ یہ کام ثواب ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نہیں بتایا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت اور نبوت کو پہنچانے میں خیانت سے کام لیا، کیونکہ دین تو مکمل ہو چکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ پہنچا دیا۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی خیر کہتے ہیں جی یہ بدعت حسنہ ہے؟ شریعت میں بدعت حسنہ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ شریعت میں یہ کانسیپٹ ہے جو ہر جمعے کے خطبے میں آپ سنتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اب آپ یہ فرماتے ہیں ہر جمعے میں کہ کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، اور کوئی اٹھتا ہے اور اٹھ کر یہ کہتے ہیں نہیں، ہر بدعت گمراہی نہیں ہے، بدعت سیئہ اور بدعت حسنہ۔ یہ تفریق ہی یاد رکھیے گا انتہائی باطل ہے، یہ کوئی درست تفریق نہیں ہے بدعت کی حسنہ اور سیئہ، یاد رہے گا جی انشاءاللہ۔ اب آخری اس حدیث سے متعلق جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ بتائیے امام صاحب نے اس حدیث کو باب القضاء میں کیوں رکھا؟ فیصلوں کا باب ہے، تو اس حدیث کو یہاں لانے کا کیا مقصد ہے؟ حدیث کو یہاں لانے کا یہ مقصد ہے کہ قاضی بھی جان لے کہ جو اس نے فیصلہ کرنا ہے وہ شریعت کے اصولوں کے مطابق کرنا ہے، اپنی مرضی سے اس نے کوئی فیصلے نہیں کرنے جیسے دل چاہے، اقربا پروی یا کسی قسم کی کوئی کسی کی سائیڈ لے کر نہیں۔ قاضی نے بھی فیصلہ کرنا ہے شریعت کے اصولوں کا پابند رہ کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معاملہ ہے امرینا، اس معاملے کے مطابق فیصلوں کو کرنا ہے۔ اب آتے ہیں جی باب القضاء کی اگلی حدیث کی طرف۔ میں حدیث کا ترجمہ کرتا ہوں اور آپ سے ایک سوال ہے، چیٹ میں آپ لوگوں نے جواب دینا ہے، ترجمے کے دوران ہی آپ جواب دینا شروع کر سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو قضاء اور فتوے میں فرق بتایا۔ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فیصلہ آیا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت ہند بنت عتبہ کی طرف سے۔ آپ نے یہ بتانا ہے کہ یہ عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ لینے آئی تھی یا فیصلہ کروانے آئی تھی۔ آپ نے یہ لکھنا ہے کہ یہ فتویٰ ہے یا فیصلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فتویٰ دیا یا ان کے درمیان فیصلہ کیا؟ چلیں جی حدیث کا ترجمہ سن لیجئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، قالت کہتے ہیں دخلت ہند بنت عتبہ، ہند بنت عتبہ داخل ہوئیں، امرأۃ ابی سفیان، جو کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھی۔ کہاں آئیں؟ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ فقالت، کہنے لگیں یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان ابا سفیان رجل شحیح، یہ جو ابو سفیان ہے نا، حضرت امیر معاویہ کے والد ابو سفیان، جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا، یہ جو ابو سفیان ہے یہ بہت بخیل انسان ہے، کنجوس انسان ہے۔ رجل شحیح، شحیح کہتے ہیں نا بخل کے ساتھ مال کی ہرس بھی شامل ہو جائے، یہ بہت بخیل انسان ہے۔ لا یعطینی من النفقتی، وہ نہیں دیتے مجھے اتنا خرچ، ما یکفینی، جو مجھے کافی ہو جائے، و یکفی بنی، یا اور میرے بیٹوں کو کافی ہو جائے، میری اولاد کو کافی ہو جائے۔ الا، مگر، ما اخذت من مالہ بغیر علمہ، مگر وہ جو میں ان کے بغیر علم کے ان کے مال سے لے لوں، ان کا دیا ہوا خرچ مجھے کافی نہیں ہوتا تو پھر میں ان کو بتائے بغیر ان کے مال میں سے کچھ لے لیتی ہوں جو مجھے اور میری اولاد کو کافی ہو جائے۔ فہل علی فی ذلک من جناح، تو کیا اس پر مجھ پر کچھ حرج ہے؟ کیا مجھ پر کچھ حرج ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خذی من مالہ، پکڑ لو، لے لو اس کے مال میں سے، بالمعروف، اچھے طریقے سے، ما یکفی کی، جو آپ کو کافی ہو جائے، وہ یکفی بنی کی، اور آپ کے بیٹوں کو کافی ہو جائے۔
ابو سفیان کے مال میں سے اتنا لے لو جو آپ کو اور آپ کی اولاد کو کافی ہو جائے، اتنا تم لے سکتی ہو۔ حدیث سمجھ آ گئی جی؟ اب تھوڑی سی ماشاءاللہ کوئی 6-7 لوگوں نے چیٹ میں حصہ لیا، کچھ نے فتویٰ لکھا، کچھ نے قضا لکھا۔ تھوڑا سا تفصیل کے اندر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ درست جواب کس کا ہے۔ پہلے میں درست جواب بتا دیتا ہوں، یہ اصل میں فتویٰ تھا، یہ فیصلہ نہیں تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ سسٹر عریفہ بارک اللہ فیک، آپ نے وجہ بھی بتا دی اور بالکل درست وجہ بتائی ماشاءاللہ۔ یہ کیا تھا جی؟ یہ فتویٰ تھا، یہ فیصلہ نہیں تھا۔ جن کے جوابات درست ہیں سسٹر رضوانہ ہیں، سسٹر عمارہ ہیں، سسٹر عریفہ ہیں، بارک اللہ فیک ماشاءاللہ۔ تینوں سسٹرز کے جوابات بالکل درست ہیں۔ کچھ کا فیصلے والا جواب بھی آیا جو درست نہیں ہے۔ یہ فیصلہ نہیں ہے، کیونکہ آپ آسان سی بات یہ ہے کہ فیصلہ میں تو یہ ممکن ہے کہ مدعا علیہ، جس پر دعویٰ کیا جا رہا ہے، اس کو سنے بغیر فیصلہ کر دیا جائے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں۔ اگر یہ فیصلہ ہوتا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سفیان کو بھی بلاتے، پھر پوچھتے آپ کتنا دیتے ہیں، اور پھر یہ فیصلہ ان کے خلاف فرما دیتے کہ آپ کم دیتے ہیں، آپ کو اتنا دینا چاہیے۔ یہ فیصلہ نہیں تھا، یہ فتویٰ تھا۔ یہ فتویٰ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف کی بات سنی اور سننے کے بعد ان کی زوجہ کو یہ اجازت دے دی کہ آپ ان کے مال میں سے اتنا کچھ لے سکتی ہیں جو آپ کو اور آپ کی اولاد کو کافی ہو جائے۔ پہلا مسئلہ اس حدیث سے یہ پتہ چل گیا۔ دوسرا مسئلہ یہ بھی پتہ چلا کہ دیکھیں جو خاوند ہے اس کے ذمے اہل و یال پر خرچ کرنا، ان کے اخراجات کو برداشت کرنا، یہ فرض ہے۔ بولے خاوند کے ذمے کیا ہے جی؟ فرض۔ اس سے یہ پتہ چلا کیونکہ ابو سفیان فرض کی ادائیگی اچھے طریقے سے نہیں کر رہے تھے، شاید کہ جس طرح علماء کرام نے کہا شاید کہ وہ جس چیز کو کافی سمجھ رہے ہیں کہ اتنا خرچ کافی ہے، شاید وہ کافی نہ ہو، تو بیوی کو یہ اجازت دے دی کہ وہ ان کے مال میں سے ان کو بتائے بغیر معروف طریقے سے، یہ نہیں کہ پھر فضول خرچی شروع کر دے، اسراف شروع کر دے، بلکہ معروف، جو معروف طریقہ ہے، جو درمیانی راہ ہے، جس میں نہ انہیں نقصان ہے نہ آپ کی اس میں کوئی فضول خرچی یا اسراف ہے، آپ معروف کے ساتھ درمیانی طریقے سے آپ ان کے مال میں سے لے سکتے ہیں جو آپ کی اور آپ کی اولاد کی ضروریات کے لیے کافی۔ تیسرا اہم ترین مسئلہ اس حدیث سے وہ یہ بتائیے کہ چلیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زوجہ کو تو اجازت دے دی، شریعت کے اندر ایک مسئلہ ہے جس کو کہتے ہیں مسئلۃ الظفر۔ ظفر کہتے ہیں نا کسی چیز پر غلبہ پا لینا، کامیاب ہو جانا۔ مسئلہ یہ پیش آیا کہ ایک شخص ہے، اس نے میرا کچھ مال لوٹانا ہے، نہیں دے رہا، دے ہی نہیں رہا، بالکل اس نے میرا مال لوٹانا ہے، بالکل لوٹا نہیں رہا، اور میں مجبور ہوں، میں اسے بار بار کہتا ہوں دے دو دے دو، وہ نہیں دے رہا، یا وہ میرا مال ہڑپ کر گیا۔ اب اگر کسی موقع پر مجھے اس کے مال پر غلبہ مل جاتا ہے تو کیا میں جتنا اس نے میرا حق لوٹانا تھا، کیا میں اس کے مال میں سے وہ حق لے سکتا ہوں؟ بتائیے مسئلہ ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، اگر کوئی کسی کا مال ہڑپ کر جاتا ہے اور اسے اس کے مال پر غلبہ مل جاتا ہے تو وہ معروف کے ساتھ جتنا اس کا حق تھا، اللہ کو گواہ بنا کر جتنا اس کا حق تھا وہ اس کے مال میں سے لے سکتا ہے، اور باقاعدہ فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ موجود ہے۔ اس کو کہتے ہیں مسئلۃ الظفر۔ یہ مسائل ہمیں اس حدیث سے پتہ چلتے ہیں، اور دوسرا یہ بھی پتہ چلتا ہے، آپ دیکھیے صحابہ کرام کی احتیاط دیکھیے، کتنی وہ اللہ سے ڈرنے والے تھے کہ اگر ایک زوجہ اپنے خاوند کا مال بھی استعمال کرنا چاہ رہی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھ رہی ہے، فتویٰ لے رہی ہے۔ یہ صحابہ کرام کا ایمان تھا، بولے یہ صحابہ کرام کا ایمان تھا۔
کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح سے پوچھ کر کرتے تھے. تو اس طرح سے اگر کوئی ایسا معاملہ ہے جو ہم پر مخفی ہو گیا, ہمیں نہیں پتہ چلا, تو فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, اگر تم علم نہیں رکھتے تو پھر اہل ذکر سے تم پوچھ لیا کرو, ان سے سوال کر لیا کرو. جس طرح کہ حضرت ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور سوال کیا. اور آخری مسئلہ اس سے یہ کہ نعوذ باللہ من ذالک, جو لوگ حضرت ہند کے بارے میں, حضرت ابو سفیان کے بارے میں انہیں بہت برا بھلا کہتے ہیں اور حتیٰ کہ انہیں سب و شتم کرتے ہیں, ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے. حضرت ہند کے بارے میں اور حضرت ابو سفیان کی یہ احادیث جو ہے نا صحیح بخاری مسلم کے اندر موجود ہیں. یہ صحابہ کرام تھے, فتح مکہ کے موقع پر انہوں نے اسلام قبول کیا, انہی کے بیٹے ہیں. مطلب حضرت ہند کے بارے میں جو آیا تاریخ کی کتابوں کے اندر کہ یہ بڑی ماشاءاللہ بہادر اور دماغ رکھنے والی خاتون تھیں. دیکھیں جو خاتون حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عرب کے بہادر, شجاع اور ایک مدبر اور ایک مفکر انسان کو جنم دے رہی ہے, وہ ماں کوئی عام ماں تو نہیں ہوگی. اللہ اکبر. اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں جی. حدیث نمبر 365 ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے. پہلی دو روایات ماشاءاللہ حضرت عائشہ کی اور یہ روایت حضرت ام سلمہ کی. چونکہ فیصلے لے کر لوگ اکثر گھروں میں آیا کرتے, تو دیکھیں نا گھر کی ہی جو خواتین ہیں اللہ رب العزت نے انہیں دین کی دعوت و تبلیغ کا باعث بنا دیا. حضرت ام سلمہ کی روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمع جلبۃ خصم بباب حجرتہ, آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ جھگڑا کرنے والوں کی آواز کو سنا اپنے دروازے, اپنے حجرے کے دروازے پر. جلبہ کہتے ہیں جب بہت سارے لوگ بول رہے ہوں, سمجھ کسی کی بات نہ آ رہی ہو, تو اس سچویشن, اس حالت کو کہتے ہیں جلبہ. تو لڑائی جھگڑے کی ایسی آواز کو سنا اپنے حجرہ مبارک کے دروازے پر. فخرج الیہم, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے. اب جب پتہ چلا کہ آپس میں ان کے درمیان اختلاف ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ صادر فرمانا ہے, تو دیکھیں قاضی فیصلہ صادر فرمانے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کچھ اصول و ضوابط بتا رہے ہیں. تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے کہ اگر آج بھی قاضی فریقین کو سامنے کھڑا کر کے انہیں اللہ کا ڈر دلائے, خوف دلائے, تو انشاءاللہ شاید کہ اسے فیصلہ کرنے کی نوبت ہی نہ آئے, جو غلطی پر ہو وہ خود ہی پیچھے ہو جائے. اور کئی مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا. لعان کا معاملہ پیچھے پڑ چکے ہیں, لعان پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اللہ کا خوف دلایا تھا, اور یہاں بھی. تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے. اگر آپ کو بھی اللہ موقع دیتا ہے, کوئی اختلاف آپ کے پاس آ جاتا ہے, تو پہلے انہیں جس چیز کے بارے میں اختلاف ہو رہا ہے, تاکہ میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہو گیا, آپ کے پاس فیصلہ پہنچا یا پتہ چلا, یا انہوں نے آپ کو ثالث بنا لیا, تو کم از کم سنت پر عمل کرتے ہوئے ان اللہ کا خوف لازمی دلائیے. انہیں بتائیے کہ دیکھیں آپ کی ان حرکتوں سے, یا آپ دونوں میں سے ایک کی یا دونوں کی غلطی سے خوشی کس کو ہو رہی ہے, وہ ابلیس اور اس کے حواریوں کو ہو رہی ہے. وہ خوش ہو رہے ہیں کہ میاں بیوی میں جدائی ڈر رہی ہے. دیگر اس طرح کی چیزیں, وہ معاملہ جس چیز سے متعلق ہے آپ نے اس کے بارے میں ان کو تذکیر کرنی ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تذکیر سنیے, نصیحت سنیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان سے یہ نہیں پوچھا کہ ہوا کیا, آپ نے فرمایا الا انما انا بشر, خبردار جان لو کہ میں انسان ہوں, میں بشر ہوں. وانما یاتینی الخصم, اور یہ کہ میرے پاس کوئی جھگڑا آتا ہے, فلعل بعضکم ان یکون ابلغ من بعض, تو شاید کہ تمہارے بعض سے زیادہ فصیح و بلیغ ہوں. فاحسبوا انہ صادق, تو میں یہ سمجھوں کہ یہ سچا ہے. جو زیادہ بلیغ ہوگا میں یہ سمجھوں کہ یہ سچا ہے. فاقضی لہ, تو میں اس کے لیے فیصلہ کر دوں. میں یہ سمجھوں کہ یہ کیا ہے جی, سچا ہے, تو میں فیصلہ کر دوں اس کے لیے. فمن قضیت لہ بحق مسلمین, تو یاد رکھنا جس کے لیے میں نے فیصلہ کیا نا, اس کے مسلمان کے حق میں سے, مطلب وہ حق اس کا تھا نہیں, تھا اس کے مسلمان بھائی کا, لیکن میں نے اس کے لیے فیصلہ کر دیا اس کے زیادہ بلیغ ہونے کی وجہ سے,
چرب زبان ہونے کی وجہ سے فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِّن نَارٍ، تو یاد رکھنا یہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے. فَلْيَحْمِلْهَا أَوْ يَذَرْهَا، چاہیے تو اس کو لے لے، چاہیے تو اس کو چھوڑ دے. اللہ اکبر. اس سے یہ پتہ چلا نا کہ بعض لوگ چاہے غلطی پر ہوں، باطل پر ہوں، جب ان کی تیزی کی وجہ سے یا دلیل کی تیزی کی وجہ سے یا جو وہ جس طرح اپنا مقدمہ پیش کرتے ہیں اس کی وجہ سے اگر وہ مقدمہ جیت جاتے ہیں نا تو وہ یہ سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اب یہ مال ہمارے لیے حلال ہو گیا کیونکہ ہم مقدمہ جیت چکے ہیں. جج نے فیصلہ کر دیا، نہیں، جج کے فیصلے سے صرف یہ ہوگا کہ وہ جھگڑا ختم ہو جائے گا، لیکن قیامت کا معاملہ اپنی جگہ پر برقرار ہے. مطلب یہ نہیں کہ جج کے فیصلے سے وہ حرام مال بھی اس کے لیے جائز ہو جائے گا جس کا وہ اصل میں ہے نہیں، یا جس کے حق میں فیصلہ ہو گیا حالانکہ اصل میں تھا نہیں. سمجھا کہ نا آپ کو، وہ آگ ہی رہے گا. چاہیے تو وہ لے لے، چاہیے تو چھوڑ دے اپنے اس بھائی کے لیے. لے لے گا تو یہ آگ کا ٹکڑا ہے، چھوڑ دے گا تو جس کا حق ہے وہ اس تک پہنچ جائے گا. دوسرا مسئلہ اہم ترین وہ یہ ہے کہ دیکھیے قاضی نے فیصلہ کرنا ہے جو چیز ظاہر ہے اس کی بنیاد پر. آپ کو پتہ ہے نا وہ لیان کے اندر بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جب میاں بیوی کا معاملہ پہنچا، خاوند کہہ رہے کہ میں نے اپنی عورت کو دیکھا کسی کے ساتھ، عورت مان نہیں رہی. اب جب وہ بچہ پیدا ہوا تھا، آپ کو پتہ ہے وہ حدیث کے اندر جو تفصیل ہے، جب وہ بچہ پیدا ہوا تو خاوند سچا تھا، بیوی جھوٹی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ کی کتاب نہ ہوتی نا تو میرا اور اس عورت کا کوئی معاملہ ہوتا، لیکن آپ نے اس عورت کو کچھ نہیں کہا. مطلب یہ ہو سکتا تھا کہ وہ جب بچہ پیدا ہوا تو بچے کی جتنی ساری مشابہت تھی وہ اس شخص پر تھی جس شخص کے ساتھ خاوند نے الزام لگایا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ بچہ تو بالکل اس شخص کی طرح ہے جس کے ساتھ الزام لگا، عورت کے خاوند کی طرح تو نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہ اس عورت پر حد قائم کر دی، بس فرمایا اگر اللہ کی کتاب نہ ہوتی، کیونکہ کتاب یہی ہے کہ فیصلہ ہو چکا. تو اب دیکھیں قاضی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ٹو میں لگا رہے اور بدگمانی اور ہر حد تک جانا. قاضی دونوں جو فیصلہ کرنے والے ہیں ان کو سامنے رکھے گا، ان کو سامنے رکھ کر ان کے مقدمے کو سنے گا اور سن کر گواہان ہے یا دلائل ہیں ان کو دے کر وہ فیصلہ کر دے گا. سمجھا کہ نا آپ کو اس مسئلے کی؟ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ شاید کہ تمہارے بعض سے زیادہ فصیح و بلیغ ہوں، ابلغ من بعض، تو میں یہ گمان کر لوں کہ وہ سچا ہے، حالانکہ وہ بلیغ تھا، وہ سچا نہیں تھا. اس نے اپنے مقدمے کو بڑے اچھے الفاظ میں پیش کیا ہے حالانکہ وہ سچا نہیں تھا. سمجھا کیجیے آپ کو بات. حدیث نمبر 366 کی طرف چلتے ہیں. آج ہم باب القضاء کو انشاءاللہ مکمل کریں گے کیونکہ بڑا اہم ترین باب ہے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو پتہ ہے ہماری جو کتاب شروع ہو رہی ہے وہ ہے کتاب الاطعمہ، کھانے کا بیان، کھانے پینے کا. اطعمہ اور پھر اشربہ، کھانے پینوں کے اندر کیونکہ احکام و مسائل کی کتاب ہے نا تو کھانے پینے کے احکام و مسائل بھی انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اللہ اکبر. باپ کو اپنے بیٹوں کی کتنی فکر ہونی چاہیے اور شریعت پر کاربند رہنے کی کتنی فکر ہونی چاہیے یہ حدیث ہمیں بتائے گی. حضرت ابو بکرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، احادیث کو روایت کرنے والے ہیں. یہ ان کے بیٹے ہیں عبد الرحمن بن ابی بکرہ. ان کی روایت ہے قال کہتے ہیں کتب ابی، میرے باپ نے لکھا، وکتبت لہ، یا میں نے باپ کے لیے لکھا. مطلب وہ املا کروا رہے تھے اور میں لکھ رہا تھا. کس کی طرف لکھا؟ الی ابنہ عبید اللہ ابن ابی بکرہ تھا، یا بعض روایت میں عبداللہ بن ابی بکرہ ہے کہ میرے والد گرامی ابو بکرہ نے اپنے بیٹے عبداللہ یعنی میرے بھائی عبداللہ کی طرف لکھا یا مجھ سے لکھوا کر بھیجا. اب میرے بھائی جو عبید اللہ یا عبداللہ ہیں وہو قاضٍ بسجستان، سجستان نامی جگہ پر وہ قاضی تھے. کیا لکھا؟ بیٹے کو یہ نصیحت کر رہے ہیں کہ آپ قاضی تو بن چکے ہیں لیکن دیکھیں
اللہ تحکم بین اثنین وانت غضبان، دو لوگوں کے درمیان فیصلہ نہ کرنا اور تم غصے کی حالت میں ہو۔ کیوں یہ نصیحت کی؟ کہتے ہیں فإنی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا فرما رہے تھے لا یحکم احد بین اثنین وہو غضبان، کہ تم میں سے کوئی ایک بھی دو لوگوں کے درمیان فیصلہ نہ کرے اس حال میں کہ وہ غصے میں ہو۔ غصے میں وہ دو لوگوں کے درمیان فیصلہ نہ کرے۔ لا یحکم احد بین اثنین وہو غضبان۔ وفی روایت، اور ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں لا یقضین حکم بین اثنین وہو غضبان، کہ کوئی فیصلہ کرنے والا ہرگز فیصلہ نہ کرے دو لوگوں کے درمیان اس حال میں کہ وہ غصے میں ہو۔ غصے کی حالت میں وہ کبھی بھی دو لوگوں کے درمیان فیصلہ نہ کرے۔ لا یقضین، ہرگز فیصلہ نہ کرے دو کے درمیان۔ اللہ اکبر۔ تو اسی سے علماء کرام نے یہ استدلال کیا کہ صرف غصہ نہیں بلکہ کوئی بھی ایسی چیز جو کہ قاضی پر طاری ہے، مطلب اسے شدید بھوک لگی ہے، تو اسے چاہیے اس حال میں فیصلہ نہ کرے۔ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسے بخار ہے، بیماری کی حالت میں ہے، تکلیف میں ہے، کسی اس حالت میں فیصلہ نہ کرے۔ اسے شدید نیند آئی ہے، اس حالت میں فیصلہ نہ کرے۔ اسے کوئی شدید حاجت ہے، پریشانی ہے جس نے اس کے دماغ کو جکڑا ہوا ہے، اس حالت میں فیصلہ نہ کرے۔ غصے میں ہے، فیصلہ نہ کرے، پہلے بالکل نارمل ہو جائے، اس کے بعد وہ فیصلہ کرنے والوں کے درمیان فیصلہ کرے۔ تو دیکھا آپ نے حضرت ابو بکرہ ایسے ہوتے ہیں صحابہ، بیٹا قاضی بنا تو قاضی بیٹے کو وصیت کر رہے ہیں کہ دیکھیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے سنا تھا کہ آپ کبھی یہ کام نہ کرنا، کیونکہ اگر ایسا کرو گے تو حدیث کی بھی مخالفت ہو جائے گی۔ حتیٰ کہ اگر تمہیں ان جھگڑا کرنے والوں میں سے بھی کسی کی بات پر غصہ آ گیا ہے تو پھر بھی اس حالت میں تم نے فیصلہ نہیں کرنا، فیصلے کو مؤخر کر دینا ہے یہاں تک کہ تمہارا غصہ دور ہوتا رہے۔ اور اسے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قضاء کے اصول و ضوابط اپنے صحابہ کو، اپنی امت کو سکھائے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنی بھی احادیث کی کتب ہیں، فقہ کی کتب ہیں، ان کے اندر آپ کو کتاب القضاء یا باب القضاء نامی چیپٹر ضرور ملے گا، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے ہوں گے اور یہی والی تمام احادیث ہوں گی۔ چلیے جی، کتاب القضاء کی جو لاسٹ دو احادیث ہیں ہم ان کی طرف چلتے ہیں۔ یہ روایت حضرت ابوبکر کی، اللہ اکبر، دیکھیں نا، حدیث نمبر 366، بیٹا ہے عبد الرحمن، وہ اپنے والد ابو بکرہ سے روایت کر رہے ہیں، اور حدیث 367 باپ خود روایت کر رہے ہیں ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قال، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں جو سب سے بڑا گناہ ہے اس کے بارے میں نہ بتاؤں؟ ثلاثاً، 3 مرتبہ آپ نے یہ فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں نہ بتاؤں؟ قلنا، ہم نے کہا بلا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں، بتائیے مجھے، ہمیں بتائیے۔ اللہ اکبر، ساتھ ساتھ شرح بھی کرتے جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تعلیم تھا کہ آپ سوال بھی کیا کرتے تھے، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں؟ تو سوال کا کرنا یہ بہترین نبوی انداز تعلیم ہے۔ تو جو بھی آپ میں سے استاد بنے یا اصلاح پر مامور، اسے چاہیے کہ جن کی اصلاح کر رہے یا جو اس کے شاگردان ہیں ان سے سوال کرتا رہے، سنت پر عمل بھی ہوگا، اس طرح سے اس کا انداز مزید بہتر ہوگا۔ 3 مرتبہ آپ نے یہ بات کہی، کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے بھی سب سے بڑا نہ بتاؤں؟ قلنا، ہم نے کہا بھلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیے۔ صحابہ تو انتظار میں رہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ فرمائیں۔ قالا، آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ وعقوق الوالدین،
والدین کی نافرمانی کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اور دیکھیں قرآن مجید میں بھی یہی دو گناہ اسی ترتیب سے بیان ہوئے نا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ تعبدوا الا ایاہ توحید آ گئی، شرک کی نفی آ گئی. وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرنے، نافرمانی نہیں کرنی. تو گویا اس حدیث کے اندر وہ قرآن مجید والی ترتیب ہے، کیونکہ حقوق دو طرح کے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد. حقوق اللہ کے اندر سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. حقوق العباد میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ والدین کی نافرمانی کی جائے. وَكَانَ مُتَّكِيًا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگا کر، ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. فَجَلَسَ، تو ٹیک کر چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے. ٹیک کی حالت میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک کو چھوڑ کر بیٹھ گئے. فَجَلَسَ فَقَالَ، اور فرمانے لگے، أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ، أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ، خبردار اور جان لو جھوٹی گواہی. قول الزور، جھوٹی گواہی. گواہی آگے آ رہا ہے شہادت الزور. قول الزور کا مطلب ہے جھوٹی بات، جھوٹ بولنا. وشہادت الزور، اور جھوٹی گواہی، جھوٹی بات، جھوٹی گواہی. فما زال یکررها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اس کو دہرا رہے تھے. قول الزور، شہادت الزور، شہادت الزور، بار بار اس کو تکرار کے ساتھ کہہ رہے تھے. حتی قلنا، یہاں تک کہ ہم نے کہا، لیتہ سکتا، کاش کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائے. کیا وجہ ہے؟ مطلب یہ کہ وہ اس گناہ کی جب شدت کے بارے میں صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تو یقیناً صحابہ کرام کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہوں گے اور ان کا دلوں میں ڈر بیٹھ گیا ہوگا. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو جائیں. مطلب اتنی زیادہ شدت اس گناہ کی. یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دہرائی نا بات، یکررھا، یہ تیسری بات کو دہرایا تھا جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک چھوڑ کر بیٹھ گئے اور بتلایا یہ جو جھوٹی گواہی دینا ہے. اللہ اکبر، کبیرہ گناہوں میں سے ہے جھوٹی گواہی دینا. تو باب القضاء میں ذکر کرنے کا کیا مقصد ہے؟ کیونکہ فیصلوں کا بیان ہے تو فیصلوں کے اندر ظاہر بات ہے گواہوں کی ضرورت بھی پڑتی ہے. تو گواہوں کے اندر کوئی یہ نہ ہو کہ جھوٹی گواہی دینا شروع کر دیں، جس چیز کو نہ اس نے دیکھا، نہ مشاہدہ کیا، نہ وہ وہاں پہ موجود تھا، اور وہ اس کا گواہ بن جائے. نعوذ باللہ من ذالک، جس طرح اکثر ہمارے ہاں ہوتا ہے. کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے یا اپنی ذات کو فائدہ پہنچانے کے لیے کوئی گواہ بن جاتا ہے تو یہ شہادت الزور کہلاتی ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے. باب القضاء کی آخری حدیث کی طرف چلتے ہیں اور یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے. ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو یعطى الناس بدعواہم، اگر لوگوں کو دے دیا جائے ان کے دعووں کے مطابق تو کیا ہوگا؟ لدعا ناس دماء رجال و اموالہم، کچھ لوگ دعویٰ کر بیٹھیں گے دوسرے لوگوں کے خونوں کا اور ان کے مالوں کا. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ دیکھیے، اگر ایسا قانون بنا دیا جائے نا کہ جو آ کر دعویٰ کرے گا کہ جی یہ چیز تو میری ہے تو اس کو دے دی جائے، اگر ایسا قانون ہونا تو پھر تو ظاہر بات ہے کچھ لوگ آ کر کچھ کے مالوں کا اور جانوں کا بھی دعویٰ کرنا شروع ہو جائیں گے. کوئی قتل ہوگا تو آ کر کہیں گے جی، دعویٰ کر دیں گے کہ فلاں نے قتل کیا، یا پھر یہ مال جو ہے یہ میرا مال ہے یا اس کا مال ہے. نہیں، شریعت نے یہ قاعدہ رکھے ہی نہیں کہ جو دعویٰ کرے اس کو دے دیا جائے. نہیں، پھر شریعت کا قانون کیا ہے؟ شریعت کا قانون ہے وَلَكِنِ الْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِ عَلَيْهِ، اور دوسری حدیث کے اندر الفاظ یہ ہیں کہ وَلَكِنِ الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِ، مدعی جو دعویٰ کرنے والا ہے وہ دلیل دے گا. وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ، یا وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعِ عَلَيْهِ، اور جو مدعا علیہ ہے وہ قسم اٹھائے گا. سمجھائیے آپ کو بات. دو لوگ آئے،
اور ان میں سے آ کر ایک شخص نے کہا کہ اس نے میرا مال کھایا ہے. اب اس سے یہ کہا جائے گا کہ اگر اس نے آپ کا مال کھایا نا تو ثبوت دیں، دلیل دیں، دلیل بتائیے. یہ دلیل کچھ ریٹن میں بھی ہو سکتا ہے، یہ دلیل گواہی کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، کوئی گواہ بھی آ کے کہہ سکتا ہے. جو معتبر دلائل ہیں شریعت کے، شریعت کہے گی کہ آپ نے دعویٰ کیا اس نے آپ کا مال کھایا تو آپ دلیل دیجئے. اور اگر وہ دلیل نہیں دے سکتا تو پھر شریعت فریق ثانی کو کہے گی، جو دوسرا شخص ہے اس کو یہ کہے گی کہ آپ قسم اٹھائیے کہ آپ نے اس کا مال نہیں کھایا. مدعی علیہ، جس پر دعویٰ کیا جا رہا ہے. سمجھا کہ نہیں؟ یہ شریعت کا قاعدہ اور قانون بن گیا. یہ نہیں کہ ایک شخص آ کر دعویٰ کر رہے ہیں کہ جی اس نے میرا مال کھایا، قاضی اس کو کہتے ہیں دلیل دیں، کہاں پہ دلیل ہے کہ اس نے آپ کا مال کھایا؟ تو وہ آگے سے کہتا ہے میں قسم اٹھاتا ہوں کہ اس نے میرا مال کھایا. قسم دلیل نہیں ہے، دلیل دیجئے، باقاعدہ ثبوت دیجئے، ریفرنسز کوئی نہیں. تو پھر جس پر آپ دعویٰ کر رہے ہیں وہ قسم اٹھائے گا، آپ قسم نہیں اٹھائیں گے. اور ہم نے پڑھا تھا نا کہ وہ صحابی نے کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو قسم اٹھا لے گا جھوٹی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وعید بیان فرمائی تھی. پچھلے سیشن میں ہم نے وہ حدیث پڑھی تھی. تو اگر وہ جھوٹی قسم اٹھا رہا ہے تو وہ اس کے ذمے ہے، وہ اس کے ذمے ہے. چلیے جی، الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ہم نے کتاب القضاء یا باب القضاء کو الحمدللہ ہم نے مکمل کیا. انشاءاللہ العزیز آنے والے ہفتے میں ہم کتاب الاطعمہ کو شروع کرنے جا رہے ہیں کہ شریعت میں جو کھانوں کی حدود و قیود آئی ہیں، کون سے کھانے جائز ہیں، کون سے کھانے جائز نہیں ہیں. انشاءاللہ اطعمہ کو پڑھیں گے. اور اس کے بعد کتاب الاشربہ، پینوں میں جو شراب ہیں، ڈرنکس ہیں، پینے کی چیزیں، ان میں کیا جائز ہے کیا جائز نہیں ہے. تو انشاءاللہ اشربہ اطعمہ آنے والے ہفتوں میں ہم اللہ کی توفیق سے مکمل کریں گے. وما توفیقنا الا باللہ. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.